Assalamu alaikum students. How are you all? Students, as you know that we have read half of the chapter in our previous lecture. So today inshallah we'll try to finish the chapter. Take out your books. It's chapter number 1 and we have to start it from here. Read in the name of thy Lord. पढ़ अपने रब के नाम से. Who created, जिसने पैदा किया. Created man from a clot of congealed blood. पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से. रीड एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल. पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है. हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया. टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था. यहाँ पे मैन का मतलब हम करेंगे इंसान. द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन. वही का नज़ूल जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद और इत्तेहाद इंसानी का दावा करने के लिए उठ खड़े हुए थे. अराइजन उठ खड़े हुए थे, प्रोक्लेम दावा करने के लिए. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. उनका मकसद तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को ख़त्म करना, ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना और इंसानियत की ईमान की रोशनी और रूहानी सुरूर की तरफ रहनुमाई करना था. मैनकाइंड इंसानियत, कंसेप्शन तसव्वुर, नोबल आला, सेटअप कायम करना, डिसबिलीफ कुफर, मिशन मकसद, इग्नोरेंस जहालत, सुपरस्टिशन तोहम. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. चूँकि ये अक़ीदा माशरे में उनके गलबे के लिए एक ख़तरा बन रहा था, अरब काफिरों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. माउंट मतलब बढ़ाना, प्रेशर दबाव, थ्रेटनिंग मतलब ख़तरा बन रहा था, बिलीफ अक़ीदा, डोमिनेंस गलबा, सोसाइटी माशरा. पेगन का मतलब हो गया काफिर और अरब्स का मतलब हो गया अरब. दे वॉन्टेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग. वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को छोड़ दें और बुतों की पूजा शुरू कर दें. रिनाउंस का मतलब है छोड़ देना. ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब. एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा. डेलीगेशन, वफ्द. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने उन्हें कहा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें. प्रीचिंग, तबलीग, अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला का पैगाम. फेस का मतलब है सामना करना, एनमिटी दुश्मनी. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू. खुद को उलझन में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया. सेंट फॉर मीन्स बुलाया, फाइंडिंग पाके, हिमसेल्फ खुद को, डिलेमा उलझन में. एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उन्हें तमाम सूरत हाल बताई. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. मेमोरेबल यादगार, रिस्पॉन्डेड जवाब दिया. माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा. इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और मेरे बाएं हाथ पर चांद रख दें. इवन देन आई शैल नॉट अबेंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, यानी तौहीद. तो फिर तब भी मैं अल्लाह ताला की तौहीद का दावा करना नहीं छोड़ूंगा. अबेंडन का मतलब है छोड़ देना या तर्क कर देना. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करूँगा या इसी कोशिश में अपनी जान दे दूँगा. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's determination that he replied. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने ये जवाब दिया. सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपनी राह चलो. नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा.
ڈیئر کا مطلب ہے جرات کرنا. آئی شیل نیور فورسیک دی، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. فورسیک اکیلا چھوڑنا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے پر چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا تھا. امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فیم ریزالو، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز ود گریس اینڈ ڈگنیٹی. ہدایت ربی اور پختہ عزم سے معمور ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا شان اور وقار سے کیا. امبیوڈ کا مطلب ہے معمور ہو کر، ڈیوائن گائیڈنس مطلب ہدایت ربی، فرم ریزالو پختہ عزم، انکاؤنٹرڈ سامنا کیا، چیلنجز مشکلات کا، گریس اینڈ ڈگنیٹی شان اور وقار کے ساتھ. ان نو ٹائم ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپریچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس. جلد ہی انہوں نے انسان کو دونوں روحانی اور دنیاوی عالموں میں ممکنہ حد تک بلند درجہ عطا فرمایا. ایلیویٹڈ کا مطلب ہے بلند کیا یا بلندی عطا فرمائی یا بلند درجہ عطا فرمایا. ان نو ٹائم کا ہم مطلب کریں گے جلد ہی. پاسبل ممکنہ حد تک، بوتھ یعنی دونوں، اسپریچول روحانی، ورلڈلی دنیاوی، ڈومینس عالم. He was also a driving force behind the Arab conquest. وہ عرب فتوحات کے پیچھے بھی ایک زبردست قوت تھے. ڈرائیونگ فورس زبردست قوت. which have created an everlasting impression on human history. جنہوں نے انسانی تاریخ میں ایک لازوال اثر چھوڑا ہے. امپریشن اثر. ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ. نو ونڈر ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ میں مؤثر ترین عالمی طور پر مؤثر ترین شخصیت کے طور پہ مانا گیا ہے. یونیورسلی عالمی طور پر، ایکنالجڈ مانا گیا ہے، موسٹ انفلوئنشل فگر مؤثر ترین شخصیت ان ہسٹری تاریخ میں. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ میں عالمی طور پر مؤثر ترین شخص کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے. اب ہی کا مطلب ہم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ اے گریٹ ہسٹورین. مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، جو کہ ایک عظیم تاریخ دان ہے. ہسٹورین تاریخ دان. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تعلیمات اور اس کے دونوں اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے سرچشمہ تھے. however کا مطلب کیا ہے؟ تاہم. رسپانسبل کا ویسے مطلب ہوتا ہے ذمہ دار، لیکن ہم نے یہاں پر یہ کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا مظاہرہ کرتے تھے، مطلب ان اخلاقی اور شائستہ اصولوں کا مظاہرہ کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات کا کرتے تھے. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ وہ سرچشمہ تھے. ٹھیک ہے. ایتھیکل اخلاقی، مورل کا ویسے مطلب بھی اخلاقی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان دونوں کو اخلاقی اور شائستہ کر دیا. اب ہم دونوں کو اخلاقی تو نہیں کر سکتے تھے نا. تھیولوجی تعلیمات، اسلام. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تعلیمات اور اس کے دونوں اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے سرچشمہ تھے. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ، ہی پلیڈ اے کی رول ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. پلیڈ اے کی رول کا مطلب اہم کردار ادا کیا. پروسلیٹائزنگ مطلب تبلیغ میں، نیو فیتھ نئے دین کی. اسٹیبلشنگ کا مطلب ہے نافذ کرنا. ریلیجیس پریکٹسز مذہبی تعلیمات. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. ان فیکٹ، دراصل، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، ہی may well rank as the most influential political leader of all time. دراصل عرب فتوحات کے پیچھے ایک زبردست قوت کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام وقتوں کے مؤثر ترین سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. may well rank درجہ دیا جا سکتا ہے. موسٹ انفلوئنشل
مطلب یہ کہ مؤثر ترین پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما، آل ٹائم، تمام وقتوں کے، ٹھیک ہے. ڈرائیونگ فورس مطلب زبردست قوت. بیہائنڈ پیچھے، عرب کنکویسٹ عرب فتوحات. انفیکٹ دراصل عرب فتوحات کے پیچھے زبردست قوت کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام وقتوں کے مؤثر ترین سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے آج تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے. Such a thorough transformation of a man and society owes to the Rasul's sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، ان کی انسانیت سے محبت اور ان کے اعلیٰ کردار کی مرہون منت ہے. اوز ٹو مرہون منت ہے. تھورو ٹرانسفارمیشن مکمل تبدیلی، تھورو مکمل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی. مین انسان، ہم یہاں پہ اس کو انسان کہیں گے یا انسانیت کہہ لیں گے. سوسائٹی معاشرہ. ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان. لو فار ہیومینٹی، انسانیت سے محبت. نوبلٹی آف ہز کریکٹر، ان کا اعلیٰ کردار. نوبلٹی کو ہم یہاں پر لے کر آئیں گے اعلیٰ کے طور پر. اس کو شرافت کے طور پہ بھی ٹرانسلیٹ کیا کرتے ہیں، لیکن میں اس کو اعلیٰ کے طور پہ ہی کرتی ہوں. انڈیڈ، بلا شبہ، ہز لائف از پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، بے شک ان کی زندگی پیروی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ان رپلائی ٹو اے کویسچن اباؤٹ دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ سیڈ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، ہز مورلز اینڈ کریکٹر آر این ایمبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، ان کے اخلاق اور کردار مجسمے قرآن ہیں. دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف دا مین کائنڈ ان دا ہولی قرآن از، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک کے حتمی الفاظ درج ذیل ہیں. او نبی، اے نبی، شیورلی، یقیناً، وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے، اینڈ ایز اے بیئرر آف اے گڈ نیوز، خوشخبری سنانے والا بنا کے، اینڈ ایز اے وارنر، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. اب آپ اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا ورک اسائن کرتی ہوں. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنا جو ایسے ہے نا آپ کا مائی اسکول، اس کو لرن بھی کرنا ہے، اور آپ نے نا اس کو ریٹن فارم میں اسکول میں ریٹن ہوم ورک کے طور پہ جمع کروانا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.